اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کے معاملات میں کمی ہو رہی ہو تو پھر یہ عمل کر کے اللہ کی مدد حاصل کیجئے۔ آج کل تو یہ ہر زبان کا شکوہ ہے، ہر انسان کا پرابلم ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے یا ملک سے باہر لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ رزق کی کمی کا جو شکایت ہے، مال کی کمی کی شکایت ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا رزق میں برکت نہیں ہے، یہ مسائل اکثر جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کال کر کے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب اس قسم کے معاملات کے لیے ہمیشہ دیکھیے، رزق رازق نے دینا ہے، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رازق کو راضی کیجئے۔ اب ہم اپنے فرائض اگر بلا بیٹھے ہیں تو پھر آپ صرف وظائف کر رہے ہیں، تو فرائض اگر پورے نہیں ہیں تو وظائف کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے تو اپنے فرائض پورے کیجئے جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ رزق کے ساتھ اس کو عبادت کو مشروط کیا گیا، لیکن آپ نے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جب آپ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، آپ اپنا فرض ادا کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سے ہی مدد حاصل کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اور مانگنے کا طریقہ جو بزرگوں نے سکھایا وہ میں آج آپ سے ڈسکس کر لوں۔ تو رزق کی کمی کے لیے اللہ سے مدد کیسے حاصل کریں، اس کے لیے دو الفاظ بزرگوں نے بتائے۔ ایک لفظ ہے المستعان۔ المستعان کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، اور واللہ المستعان کا مطلب ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہ الفاظ واللہ المستعان یہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ اگر کوئی شخص رزق کی کمی کا شکار ہے تو وہ اگر پانچوں نمازوں کے بعد 33 ٹائمز یہ الفاظ پڑھ لے واللہ المستعان، تو بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ دیکھے گا کہ 11 دن یا 21 دن عمل کر لے، اس کے رزق کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی مجبور ہے، پریشان ہوں گے، میرے باہر کے جو مالک میں دوست کام کرتے ہیں رہتے ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو نماز کے لیے بھی ٹائم مشکل ملتا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں؟ یا تو ایسی صورت میں کم از کم 3 نمازوں میں، فجر، عصر اور عشاء میں، عشاء کے بعد تو یہ پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں کہ 33 بار نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا اپنا نماز مکمل کرنے کے بعد آپ 33 بار یہ الفاظ دعا سے پہلے مانگ لیں کہ واللہ المستعان۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور جس کو اللہ کی مدد میسر آ جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ تو اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ ہم پرابلمز میں اس وقت آتے ہیں جب ہم غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور شرک کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر تمہارے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے نا تو اللہ سے مانگو، تو اللہ سے ہی مدد مانگیے، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی عبادت کے لائق، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو واللہ المستعان کا یہ عمل میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بارے میں شارٹ ٹائم کے اندر کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مزید تفصیل میں سے بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مسئلہ پرسنل ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ کر لیجئے۔ واٹس ایپ میں پاکستان میں عصر کے بعد رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے، ٹائم کا بہت خیال رکھیے، اس کے علاوہ کال پلیز مت کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر کے میرے دوست ہیں، دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، وہ کال کرنے سے پہلے اگر ٹائم لے لیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اور میرے لیے بھی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔